ایک بار پیارے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کسی غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. راستے میں پڑاؤ ڈالا گیا. اعلان ہوا کہ قافلے والے اپنا اپنا طبعی حاجات سے فارغ ہو جائیں. کھانا کھانے کا وقت بھی تھا. صحابہ کرام نے اپنے توشہ دان, جس کو ہم ٹفن باکس کہتے ہیں, وہ کھولے تو روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا. صحابہ صرف روٹی کھا رہے تھے. تو اتنے میں ایک شہد کی مکھی نبی پاک علیہ السلام کے مبارک کانوں کے پاس آ کر بنبنانے لگی. اس کا ایک الگ مخصوص آواز ہوتی ہے, آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا. شہد کی مکھی کان کے قریب سے گزرے تو ایک مخصوص آواز ہوتی ہے. مگر صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ دیکھیے. صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ شہد کی مکھی آپ سے کیا عرض کر رہی ہے؟ سبحان اللہ. یعنی صحابی رسول کا عقیدہ یہ ہے, وہ یہ جانتے ہیں, مانتے ہیں کہ میرے آقا جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ شہد کی مکھی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ حضور ہم یہاں شہد کی مکھیاں قریب ہی رہتی ہیں. آپ کے صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں, تشریف لائے ہیں, مگر روٹی ہے, ان کے پاس سالن بھی نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین ذرا سوچئے, یہ میرے آقا کے صحابہ ہیں, مگر صبر کیسا تھا, قناعت کیسی تھی, صرف روٹی کھا رہے ہیں, سالن نہیں ہے. آج ہمارے پاس کھانے کو بہت کچھ ہے, بہت سارا مال بھی ہوتا ہے, تھوڑی سی تنگی ہو جائے تو شکوہ ہے, شکایت ہے, کمپلین ہے. اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا جاتا, صبر کیا جاتا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے, زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ایک صرف سادی روٹی کھا رہے ہیں. بتائیے نا, ایسا کتنی بار ہمارے ساتھ ہوا ہوگا کہ زندگی میں سالن ہی نہ ملا ہو, صرف روٹی کھائی ہو, لیکن کبھی تھوڑا سا ہمارے مطلب کا کھانا نہ ملے تو ہم شکایتیں کرنا شروع کر دیتے, شکوے کرنا شروع کر دیتے. بہرحال صحابہ کرام روٹی کھا رہے تھے. مکھی عرض کرتی حضور ہم نے یہاں قریب ہی شہد کا ایک چھتا بنایا ہوا ہے, ہم مکھیاں اسے اٹھا کر نہیں لا سکتے, آپ کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں, وہ شہد لے آئے. پیارے آقا علیہ السلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا اے علی ساتھ جاؤ اور جا کے شہد لے آؤ. مولا علی تشریف لے گئے. غار کے اندر ایک چھتا بنا ہوا تھا شہد کا, مولا علی اس کو اٹھا کر لے آئے. سبحان اللہ. وہ صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے روٹی کے ساتھ کچھ نہیں تھا کھانے کو, اب میٹھا, صاف, لذیذ, صحت افزا شہد کھانے لگے. اب وہی مکھی یا کوئی اور مکھی پیارے آقا علیہ السلام کے کانوں کے پاس پھر بنبنانے لگی. تو صحابی رسول نے عرض کیا حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ میرے آقا نے جو فرمایا اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ شہد بنتا کیسے ہے, تم شہد کیسے بناتی ہو؟ مکھی عرض کرتی حضور کہ ہم جنگلوں بیابانوں میں جا کر پھولوں کا رس چوس کر واپس آتی ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے, پھیکا بھی ہوتا ہے, کسیلا بھی ہوتا ہے. ناظرین آپ بھی شاید اس بات کو جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں گلاب کی پتی کھانے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے کھائی جاتی ہے, لیکن موتیا, چمبیلی یا اس طرح کے پھول اگر منہ میں ڈال دے تو بہت کڑوا ہوتا ہے. مگر شہد تو اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ نام لے تو منہ میٹھا ہو جائے. تو پیارے آقا نے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا کہ شہد تو پھول تو ہے, وہ کڑوے بھی ہوتے ہیں, پھیکے بھی ہوتے ہیں, شہد کیسے بن جاتا ہے اتنا میٹھا؟ تو اس مکھی نے کمال کا جواب دیا, ایمان افروز جواب دیا. کہ حضور بات یہ ہے کہ ہم جنگلوں بیابانوں میں جب پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہیں, واپس جب آتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا ایک امیر ہوتا ہے. حضور واپسی میں وہ امیر آپ علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یا رسول اللہ اس کی ساتھ ہم بھی درود پڑھتی ہیں, ساری مکھیاں درود پڑھتی ہیں. اے میرے آقا کوئی اور کمال نہیں ہے, یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ پھولوں کا پھیکا کڑوا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے, یہ شہد جو ہے ہم سنتے ہیں نا کہ اس میں بہت سارے امراض سے شفا ہے, ڈاکٹرز بھی بڑا شہد کے بارے میں کہتے ہیں کہ شہد کو استعمال کیا کرو. کیوں شفا نہ ہو, کیوں برکت نہ ہو؟ جو چیز درود پاک کی برکت سے اس طرح بنتی ہو تو اس میں تو شفا ہونی ہے. اور یہاں ایک علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ جس طرح اس واقعے سے پتا چلا کہ پھولوں کا پھیکا کڑوا رس درود پاک کی برکت سے شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے, تو پھر اگر کسی کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو, بد اعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو, اسے چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھے. یہ درود اس کی گناہوں کی پھیکاوٹ کو, کڑواہٹ کو نیکیوں کی مٹھاس سے بدل دے گا. سبحان اللہ. آج ہم نے دو بڑی پیاری باتیں سیکھی ہیں. زندگی میں خوشبو چاہیے,
زندگی میں خوشگوار تبدیلی چاہیے. آپ حشاش مشاش رہنا چاہتے ہیں, ذرا سوچئے نا, درود زمین پر پڑھیں, اس کی خوشبو فرشتے آسمانوں پر سن لیں, تو جو خود پڑھ رہا ہوگا اس کے ساتھ کیسی معطر معمبر خوشبوئیں رہیں گی, رحمتیں رہیں گی. اور دوسری بات, زندگی میں کڑواہٹ ہے, تکلیفیں ہیں, بدعمالیاں ہیں, مزہ نہیں ہے, درود پڑھیے, انشاءاللہ زندگی میٹھی میٹھی ہو جائے گی, ریلیکسنگ موڈ میں آپ آ جائیں گے, فریش فیل کریں گے. امید کرتا ہوں آج کے بعد پکی نیت کر لی ہوگی کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے, اور یہی ہمارا سلسلے کا مقصد ہے کہ دنیا بھر کے ناظرین کو یہ ذہن دیا جائے. خود بھی میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. اللہ کریم درود پاک کی برکت سے ہماری زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ, بدعمالیوں کی بدبو کو دور فرمائے, ہمیں رحمتوں کی خوشبوئیں عطا فرمائے اور نیکیوں کی مٹھاس عطا فرمائے, ہمارے لہجوں میں بھی مٹھاس عطا فرمائے, ہماری زبان میں بھی تاثیر عطا فرمائے. میں ایک اور بات آخر میں کہنا چاہوں گا, جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زبان میٹھی ہو جائے, آپ کی گفتگو پر اثر ہو جائے, آپ کی زبان میں تاثیر آ جائے, یقین کریے جو زبان ذکر اور درود سے تر رہتی ہے نا, اللہ اس کی زبان میں تاثیر ڈال دیتا ہے. جو بری باتیں کرتے ہیں, دل آزاریاں کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, اسی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں, پھر کیسے زبان میں تاثیر ہوگی, پھر کیسے کوئی آپ کی بات مانے گا. اللہ کرے